الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین، دین و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے۔ اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے۔ آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور SMS بھی بھیج سکتے ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ آپ کو براہ راست دیے جائیں گے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کی ملاقات کبھی ایسے آدمی سے ہوتی ہے جس کے سامنے آپ بچھ جاتے ہیں، اس کا بے حد احترام کرتے ہیں، آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور اس سے مل کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف کبھی ایسے آدمی سے بھی آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے جسے کمتر اور حقیر سمجھتے ہیں، جس کو آپ خاطر میں نہیں لاتے، جس کی آپ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لیکن ذرا ٹھہریے، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ پہلا آدمی احترام کے قابل ہے اور دوسرا آدمی توہین کے قابل؟ یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کسی کے عہدے، کسی کی دولت، کسی کے خاندان، کسی کے رتبہ اور کسی کے مرتبہ کو سامنے میں رکھتے ہوئے اس کا احترام کیا۔ ہم اس سے اختلاف نہیں رکھتے یا اس سے ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ اللہ پاک کی اشرف اور بہترین مخلوق میں سے کسی انسان کو آپ حقیر سمجھیں، اس سے بات کرنا بھی گوارا نہ کریں، اس کو خاطر میں بھی نہ لائیں، اس کی پرواہ بھی نہ کریں؟ یاد رکھیے، اللہ پاک کی نظر میں قابل احترام وہ نہیں جو ذات اور خاندان میں اونچا ہو، دولت میں بڑھا ہوا ہو یا کسی عہدے اور رتبے کا مالک ہو، بلکہ اس کی نظر میں احترام کے قابل وہ ہے جو اس کا فرمان بردار ہو، جو اس کے احکام کی تابعداری میں لگا ہوا ہو، جسے دنیا والے حقیر ہی کیوں نہ سمجھتے ہوں لیکن وہ اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لاتا ہو۔ غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک بار ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسی بیچ آپ کے پاس سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اس آدمی سے پوچھا، ما رأیک فی ھذا، اس آدمی کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس آدمی نے کہا، یہ شخص اپنے سماج کا معزز انسان ہے، مقام اور مرتبہ رکھنے والا انسان ہے، یہ اس قابل ہے کہ کسی کے ہاں شادی کا پیغام بھیجے تو اس سے شادی کر لی جائے، کسی کی سفارش کرے تو اس کی بات سنی جائے، یعنی اپنی قوم کا نہایت ہی مرتبہ رکھنے والا انسان ہے، بات کرتا ہے تو اس کی بات سنی جاتی ہے، شادی کا پیغام کسی کے گھر میں بھیج دے تو فخر محسوس کریں اس سے شادی کرنے پہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں تو خاموش رہتے ہیں۔ اسی بیچ ایک دوسرا آدمی کا گزر ان کے سامنے سے ہوتا ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں بھی پوچھا، ما رأیک فی ھذا، اس آدمی کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹھے ہوئے آدمی نے کہا، یہ بالکل غریب انسان ہے، یہ اس لائق ہے کہ شادی کا پیغام بھیجے تو اس سے کوئی شادی نہ کرے، کوئی بات کرے تو اس کی بات بھی سنی نہ جائے، یعنی لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر کے اس آدمی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، والذی نفسی بیدہ لہذا افضل عند اللہ یوم القیامہ من قراب الارض مثل ھذا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر پہلے جیسے انسان سے پوری دنیا بھی بھری ہوئی ہو تو دوسرا یہ انسان کل قیامت کے دن اکیلے ان سب پر بھاری پڑ جائے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان جس کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ وہ جب کسی کے ہاں پیغام نکاح دے تو شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں لوگ، کسی کی سفارش کرے تو
اس کی بات مانی جائے، ایسے انسان سے اگر پوری دنیا بھی بھری ہوئی ہو تو یہ اکیلا انسان جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، کمتر سمجھ رہے ہو، جس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، ایسا اکیلا انسان ان سارے انسانوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں وفي الحديث أن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر لها وإنما الاعتبار في ذلك بالآخرة۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صرف دنیا کی حکومت اور سرداری کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل اعتبار آخرت کی کامیابی کا ہے۔ اور امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ایک آدمی بسا اوقات دنیا میں بڑے مرتبے والا ہوتا ہے لیکن اللہ کے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ایک آدمی دنیا میں کوئی مرتبہ والا نہیں ہوتا، لوگوں کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کی نظر میں بہت سارے لوگوں سے بہتر ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس رنگ بدلتی دنیا میں اچھے اور برے کا جو معیار ہوتا ہے وہ اللہ کے معیار سے بالکل الگ ہے۔ آپ جسے اپنے سماج میں عزت والا اور باوقار سمجھتے ہیں، ممکن ہے وہ اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر ہو۔ جی ہاں، گندگی کے کیڑے سے بھی بدتر ہو۔ اور آپ جسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، جس کی پرواہ نہیں کرتے، جس کو خاطر میں نہیں لاتے اور حقیر سمجھ کر دھتکار دیتے ہیں، ممکن ہے وہ لاکھوں ارب پتیوں سے بہتر ہو۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پراگندہ سر ہیں، پراگندہ بال ہیں، دروازے پر ان کو دھکا دے کر کے گرا دیا جاتا ہے، لیکن جب اللہ پر قسم دے ڈالیں تو اللہ اس کو پورا کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ کسی کو حقیر سمجھیں، کسی کو کمتر سمجھیں۔ ایسے ہی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر تھوکا تھا، پھر تھوک کو اپنی انگلی میں لیتے ہوئے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَعْجِزُنِي ابن آدم وقد خلقته من مثل هذه، کیا آدم کی اولاد مجھے عاجز کر سکتی ہے جبکہ میں نے انسان کو اسی جیسی چیز سے پیدا کیا ہے؟ یعنی یہ تھوک معمولی تھوک ہے، اسی تھوک جیسی چیز یعنی منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، اور یہ تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں اگر ایسا کچھ پایا جاتا ہے تو بر وقت اس کی سدھار کر لے، کیا پتا کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے ہی لوگوں کے جیسے کر دے جن کو آپ ابھی حقیر سمجھتے ہیں۔ لہذا امیری اور غریبی کا جو معیار ہم نے بنایا ہوا ہے اس کو ترک کر کے اللہ رب العالمین کے معیار پر اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی شعار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد۔